نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعد الله لهم جنات اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا جس میں ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے وجاء المعذرون اور آ گئے نرے بہانے باز معذرون خوب بہانے بنانے والے عذر پیش کرنے والے معذرتیں پیش کرنے والے معذر کہتے ہیں ایسا عذر ظاہر کرنے والا جس کے پاس حقیقت میں عذر ہو ہی نہ. ایک اور ہوتا ہے معتذر وہ عذر پیش کرنے والا کہ جس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، لیکن معذر تو وہ ہے جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں، بالکل جھوٹا بے سرو پا عذر اور بہانے تراشنے والا بہانہ باز جو ہر ذمہ داری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے. یعنی انتہائی کامچور شخص جس کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب گھڑا ہوا ہو اس سے بچنے کے لیے. یہ کون تھے؟ کچھ زیادہ ہی بے شعور لوگ من الاعراب دیہاتیوں میں سے تھے. یعنی کچھ منافقین تو مدینہ کے اندر رہتے تھے اور کچھ منافقین باہر دیہاتوں وغیرہ میں رہتے تھے. بدو لوگ تھے. اعراب اعرابی کی جمع ہے، جیسے انصار انصاری کی جمع. تو یہ بدوی قسم کے لوگ نرے بہانے لے کے آ گئے لیؤذن لہم کہ ان کو اجازت دے دی جائے. کس کی اجازت؟ گھر بیٹھنے کی. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی جھوٹے عذر تراش کے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم تو ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. یعنی ان کی بھی شامت آئے گی. یعنی جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، ہمت پانے کے باوجود جھوٹا عذر کر کے گھر بیٹھ رہے تو ایسا شخص بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے. کسی بھی مسلمان کا ایسا رویہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے غداری ہے. اس لیے ان لوگوں کو اللہ کی نعمتیں پانے کا کوئی حق نہیں. ان کے لیے تو پھر عذاب علیم ہی ہونا چاہیے. لیس علی الضعفاء نہیں ہے کوئی حرج. اب جب اتنی سخت بات ہوئی تو اس پر پھر جو حقیقی مجبور لوگ تھے ان کی طرف دھیان گیا یا انہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، تو فرمایا نہیں ہے کوئی حرج. کس پر؟ ضعفاء پر، یعنی ضعیف اور ناتواں لوگ، بوڑھے لوگ، حقیقی معذور لوگ. ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر. مریض کی جمع مرضى، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہیں سکتے، یا کوئی جسمانی عذر رکھنے والے مثلا چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر، یعنی ان کی بھی پکڑ نہیں، ان کا بھی کوئی جرم نہیں. کون؟ لا یجدون جو نہیں پاتے. کیا نہیں پاتے؟ ما ینفقون جو وہ خرچ کر سکیں. تو ایسے لوگوں پر نہیں ہے کیا؟ حرج، ان کوئی حرج. یعنی جن کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچ کرنے کو ہی کچھ نہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، تو ان کی پکڑ نہ ہوگی. لیکن شرط یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں. نصحوا کا لفظ نصح سے ہے. وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ الدین والنصیحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی. قلنا لمن ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. تو جس کے دل میں سب کی خیر ہو، سب کے لیے خیر کے جذبات ہوں، تو ایسا شخص معذور ہے. حقیقی معذور جبکہ وہ جان بوجھ کے بہانہ نہیں کر رہا. ما علی المحسنین من سبیل محسنین پر کوئی حرج نہیں، محسنین پر
کوئی الزام نہیں، محسنین کو کوئی نقصان نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر سکیں، یعنی سواری ان کے لیے مہیا کریں. قلتا، تو آپ کہیں، لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا جس پہ تم کو سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں. تولوا، وہ پلٹتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، حزناً، غم کی وجہ سے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جسے وہ خود خرچ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا. کس وقت؟ ایک خاص موقع کی طرف اشارہ ہے، اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری لینے کے لیے بھیجا. میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں. میں غمگین ہو کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے انکار کی اطلاع دے دی. مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ نے ہمیں سواری نہ دی، دوسرا یہ کہ آپ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو، اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں کام میں لاؤ. بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی. آپ نے فرمایا، جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصہ کبھی بھی آپ کو اپنی ذاتی ریزنز کی وجہ سے نہیں آتا تھا، بلکہ حق کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس پہ آتا تھا. تو ایسے موقع پر اگر آپ ایک بات کہہ بھی دیتے تھے تو آپ کا اخلاق کریمہ آپ دیکھیں کہ اس سے رجوع کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں میں اس وقت غصے میں تھا. اور غصے میں اگر انسان کوئی قسم کھا لے نیکی نہ کرنے کی تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کفارہ دے کے نیکی کر لینی چاہیے. اب یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی کہ نیکی نہیں کرنی اس لیے مجھے نہیں کرنی. نہیں، نیکی کر لے. تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، سواری مانگتے ہیں، اور آپ کہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اور وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کے پاس خود سے مال نہیں کہ سواری خرید سکیں. تولوا، وہ پلٹتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی. اب ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور ایک وہ ہے کہ جو جانے کے اتنے شوقین ہیں کہ جب ان کو نہ جانے کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر نہ بھی جا سکیں، ان کو سواری نہ بھی ملے، تو گھر بیٹھ کر بھی ان کو اجر ملے گا. یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو گھر بیٹھ کے بھی اجر ملنا ہے. ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے بےتاب ہوں لیکن کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ذریعہ نہ پانے کی وجہ سے، کوئی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے خدمت نہ کر سکیں، تو ان کو اتنا ہی صدمہ ہو جتنا کسی دنیا کی محبت رکھنے والے کو اپنی دنیا کے جانے کا غم ہوتا ہے، کسی بڑے نفع کے نقصان میں بدلنے کا غم ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1، ان کے اندر خیر خواہی ہے، نصح، اذا نصحوا، یعنی عملی شرکت نہ کرتے ہوئے بھی
قلبی شرکت ہے ان کی، دل میں خیر خواہی ہے، سچے ہیں. نمبر 2 محسنین میں سے ہیں، یعنی شرکت تو نہیں کر پائے لیکن زبان سے کم از کم جو کچھ کر سکے اظہار اپنی خیر و بھلائی کا اس کو کیا. اور نمبر 3 نیکی کے موقع کے نہ ملنے کی وجہ سے غمگین ہے، حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون. تینوں ہی کیفیات دل سے تعلق رکھتی ہیں نا. نمبر 1 نصح، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 حزن، یعنی اپنی محرومی پر اتنا شدید رنج ہے جو آنسوؤں کی شکل میں نکل پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس وادی کو بھی تم طے کرتے ہو، جس راستے پہ تم چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینے میں رہ کے ہمارے ساتھ اجر میں برابر ہوں، یعنی ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے اجر پا رہے ہیں. آپ نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو حقیقی عذر نے روک دیا تھا، وہ نہ آنے پر غمگین تھے، عذر نے ان کو روکا تھا، وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہے. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دو عمل ایک جیسے ہیں، منافقین کا بھی اور مخلص مسلمانوں کا بھی. ایک کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب کی خوشخبری ہے، اور دوسرے کے لیے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ان کے لیے بخشش ہے. ایک جو ہے رو رہے ہیں کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکے، اور دوسرے جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے بہانہ ہمارا قبول ہو گیا اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اب دونوں کے انجام میں کتنا فرق ہے. پھر دو کردار ہیں، دونوں عمل کے اعتبار سے مختلف، انجام میں برابر ہیں، ایک جہاد پہ نکلا اور ایک پیچھے رہا ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دل کی سچائی اور خیر خواہی اور نیت اور جذبہ اور ارادہ اور شوق اتنے ویلیوبل ہیں کہ آپ کام کا موقع نہیں بھی پاتے، آپ ہمت نہیں پاتے، جسمانی طاقت نہیں پاتے، لیکن آپ کا شوق جو ہے آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں بڑے بڑے کام اور قربانی کر کے انسان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جذبوں کا کتنا قدردان ہے. ہم سب بھی اپنے جذبوں کو پرکھیں کہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے. ظاہر میں تو ہم 100 بہانے کر کے لوگوں کو خوش کر دیں گے، مطمئن کر دیں گے، اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو راضی کر لیں گے، لیکن اندر تو اللہ ہی دیکھتا ہے نا، جس نے جزا دینی ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، بے شک اعتراض تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، مال ہے ان کے پاس. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہے. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا. فہم لا یعلمون، تو وہ علم نہیں رکھتے. لا یفقہون ہے وہاں، یہاں لا یعلمون ہے کہ بسا اوقات علم کی کمی بھی انسان کو ایسے انجام سے دوچار کرتی ہے. کوئی شخص جب اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجے میں رکھتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کا تقاضا سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوتی، آگے ہی نہیں بڑھتا، اس سے بے حسی جنم لیتی ہے، اور بے حسی بالآخر طبع علی قلوبہم میں منتج ہوتی. انہیں پتا ہی نہیں کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا لاس ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ کے بھی راضی ہیں. ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں. آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہاں گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ جہاد ہے. یہاں نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے کہوں اگر ہمارا نماز پڑھنے کو جینا چاہے یا نماز میں پیچھے رہے. نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد جو کبھی تو فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے. تو جب فرض عین کے درجے میں ہو تو ہمارا رویہ کیا ہے، اور فرض کفایہ کے درجے میں بھی ہو تو ہم اس میں
کس طرح شامل ہیں، کس طرح حصے دار ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اور جس ماحول، جس علاقے، جس جگہ، جس حیثیت میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کیا قربانی کرنے کو تیار ہیں اور کتنی کر رہے ہیں پریکٹیکلی، ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ 11واں پارہ، آیت نمبر 94۔ یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے عذر مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تم پر اعتماد نہیں کر سکتے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ آیت 94 سے 96 تک آئندہ 3 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بخیریت واپس مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے چاہا کہ آپ کو جھوٹے عذر بہانوں سے راضی کر سکیں، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں میں وفادار بننا چاہتے تھے، ان کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبوک سے واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ منافق آپ کے پاس آ کر طرح طرح کے عذر بہانے کریں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے سامنے ایسے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اصل حالات سے باخبر کر دیا ہے، تم ہمیں مزید دھوکہ نہ دو۔ تو یہاں پر یعتذرون کا لفظ ہے جس کا روٹ عین دال رے ہے۔ اردو میں لفظ عذر استعمال ہوتا ہے۔ عذر کا معنی ہوتا ہے کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرنا۔ اسی سے جب یہ لفظ عذر بنتا ہے تو جھوٹا بہانہ یا کوئی جھوٹی وجہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور جب اعتذر ہوتا ہے تو اس سے مراد عذر پیش کرنا، اور یہ عذر سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعتذرون الیکم، یعنی بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کر، سچے جھوٹے، جب آپ ان کے پاس جاؤ گے، لیکن اب ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا۔ آپ انہیں بتا دو کہ آئندہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ لن نؤمن لکم، پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گزرا یؤمن للمؤمنین، کہ مومنوں کے لیے ایمان لاتا ہے نہیں کہیں گے، بلکہ مومنوں پر اعتماد کرتا ہے۔ تو یہاں بھی نؤمن لکم ٹرسٹ اور اعتماد کے معنوں میں ہے کہ اب ہم تم پہ ہرگز اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی ہیں۔ اب تمہیں ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے دکھانا ہے، اور تم عمل کرو گے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اس کو تو غیب اور حاضر سب باتوں کا پتہ ہے، پھر وہ وہاں بھی تمہارے سارے اعمال کھول کے رکھ دے گا، تمہارا کچا چٹھا سب کے سامنے آ جائے گا، سب جھوٹ بہانے اور فریب فراڈ سب کے سب کھل جائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے، اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، یعنی صرف عذر ہی نہیں پیش کریں گے عام زبان میں، بلکہ قسمیں کھا کر یہ سب کچھ کہیں گے۔ اور کوئی شخص کس وقت قسم کھاتا ہے؟ جب وہ پوری طرح اپنی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے، تاکہ دوسرے کے دل سے شک بھی نکل جائے اور دوسرا پوری طرح کنونس ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرنا چاہیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض برتو، ان سے درگزر کرو،
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ان سے تو اعراض کر ہی لو، ان سے تو منہ پھیر ہی لو. کیوں؟ اس لیے کہ انہم رجس، بے شک وہ ناپاک ہیں. ناپاک کس معنوں میں؟ یعنی یہ نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں یا ان کے کپڑے ناپاک ہیں، مراد یہ کہ ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کا سارا عمل جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، جو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں، کماتے رہے ہیں. یعنی دنیا میں اگرچہ یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں. یہ بالکل ردی مال کی طرح ہیں جس کو کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کو بھی جہنم کی نظر ہی کیا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال اسی قابل ہیں. یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ اصل وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے میں ان کو کئی طرح کے فائدے تھے. لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اب تعلق مت رکھو. یعنی جس شخص کا جھوٹ کھل جائے، جس کی منافقت سامنے آ جائے، تو پھر اس سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں. اس لیے تم بھی ان سے راضی نہ ہونا. اسی لیے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا. تو انہیں چاہیے کہ یہ اس رب کو منانے کی کوشش کریں جس کی رضامندی دراصل انسان کے لیے فائدہ مند ہے. ورنہ بندے راضی ہو بھی جائیں اور اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں. لیکن عموماً ہم بندوں کی رضامندی کو تو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے. آپ کو اگر منافقین کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے، 82 لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی تھی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نفاق کھل گیا تھا. اعرضوا عنہم، اگرچہ اس سے پہلے کیا حکم آ چکا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کا ایک طریقہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، بے رخی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان سے پہلے جیسے تعلقات مت رکھو، جیسے پہلے ان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات تھے یا باہم اعتماد کے تعلق تھے، اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رجس ہیں، تو اس لیے ان سے منہ موڑ کر ہی رکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرم ایٹیٹیوڈ جو ہے اور رویے میں ایک سختی جو ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہوتی ہے. یعنی مثلاً اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ زبان سے اسے کچھ نہیں کہہ پا رہے، لیکن صرف اپنے تاثرات سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو بھی آپ جہاد ہی کی ایک قسم میں ہیں. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. اعراب سے مراد کون ہے؟ یہ دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ ہیں. تو اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اجدرو کا لفظ جو ہے یہ جدرت ان سے ہے، جیم دال رے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے جدرت ان سے. تو معنی اس کا کیا ہے؟ قریب تر. اعراب سے مراد یہاں دیہاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ دیہاتوں میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پکے تھے کفر اور نفاق میں. آیت کے اگلے حصے میں جواب ہے کہ وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے
علم سے بے بہرہ ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے بے خبر ہیں۔ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے، جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر طرح کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، نسائی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ من سکن البادیۃ جفا، جو جنگلوں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، اس کے اندر جفا ہوتی ہے، کھردرا پن ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، آس پاس کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی شخصیت پر، انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شکار جب تک ہاتھ نہ آئے اسے دوسرا اور کوئی کام سوجے گا ہی نہیں، تو نماز روزہ اور دیگر فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے یا وہ شکار کے لیے کثرت سے نکلتے ہیں تو اپنی بیوی، بچوں، خاندان، برادری، گھر والوں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو شکار پر جانا ہے اور وہ ان کا مشغلہ ہے، اسے وہ کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گاؤں میں یا شہر میں شکار، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا، خواہ وہ کہیں بھی ہو، تو وہ غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے۔ اور جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سلطان کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اس کو راضی کرنے والے، اس کی پسند کے، اس کی خوشی کے کام کرے۔ تو ایک شخص جو ایک انسان کی خوشی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں سے لازماً غافل ہوگا۔ دیہاتوں میں رہنے والوں کا عام طور پر گفتگو کا انداز، لین دین کا، معاملہ کرنے کا، چلنے پھرنے کا، چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا، آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ایک سختی ہوتی، پولائٹنس بہت کم ہوتی، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ اس میں بہت کھردرا پن ہوتا ہے۔ ایک موقع پر کچھ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، یعنی ان کو چومتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے۔ یعنی بچوں تک کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سختی کا ہوتا ہے، کیونکہ آب و ہوا اور موسم سخت ہوتا ہے نا، اور پھر یہ کہ تعلیم کا کچھ رواج نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو علم اور علم کی مجلسیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، رویوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں، معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں، اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے۔ تو مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو تھے، اس میں شہر میں رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور دیہاتوں میں رہنے والے کثیر تعداد میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو آپ نے صرف مدینہ والوں کو ہی دعوت نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی، بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دی تھی جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ گئے۔ انہی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو مدینہ کے اندر کے منافقوں سے بھی بڑھ کے شدید منافق ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی جہاں سادہ ہوتی ہے وہاں پر ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا، جانوروں کو چرانا یا کھیتی باڑی کرنا، اور بس ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی، ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ علم کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، اس لیے وہ کفر اور نفاق میں بھی اور پکے ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔